مشرکین کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگ رہا کہ وہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ دلائل اور شواہد کے ساتھ کر سکیں، ایسے مضبوط دلائل۔ اور یہ موضوع میں نے چھیڑ اس لیے دیا کہ ہمارے اور آپ کے لیے 13 سالہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی میں کیا نقوش، واضح روشن دلائل ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں، ابھی میں اسی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آج اس فقیر کی گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے روشن نقوش۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے تناظر میں اس اہم موضوع پر چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی 2 حصوں پر منقسم ہے۔ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا ایک حصہ 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا دوسرا حصہ 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ 13 سالہ زندگی کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور پیغمبرانہ زندگی کے آخری 10 سال جو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں گزارے وہ 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں وہ بھی اسی ترتیب پر 2 حصوں پر منقسم ہیں۔ 86 صورتیں مکی ہیں کیونکہ نبی کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی مکے میں گزری ہے، اور 28 صورتیں مدنی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے آخری 10 سال مدینے میں گزرے ہیں۔ اب یہ 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نبی کی وہ 13 سالہ مکی زندگی سمجھی جائے۔ نبی علیہ السلام کی وہ 13 سالہ مکی زندگی 86 مکی صورتوں کی تفسیر ہے، اور قرآن مجید کی وہ 28 صورتیں جو مدنی ہیں وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کی تفسیر ہے۔ اب چونکہ آج مکی زندگی کے چند روشن نقوش مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو میں نے اپنے خطبے میں ان آیات کا انتخاب کیا جہاں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی پیغمبرانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکی پیغمبرانہ زندگی کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب محمد بن عبداللہ کی ذات گرامی پر اس اولین وحی کا نزول ہوا تو آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہوئے۔ یہاں سے آپ کی پیغمبرانہ زندگی کا مکی پیغمبرانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے دعوتی نقطۂ نظر سے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ دعوتی نقطۂ نظر سے 3 سالوں پر مشتمل ہے جو خفیہ دعوت کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال علی اعلان دعوت کے دور پر مشتمل ہیں لیکن سرزمین مکہ پر، اور اسی کا تیسرا گوشہ ہے دعوت کے نقطۂ نظر سے بیرون مکہ اسلام کی دعوت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔
تو 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی دعوتی نقطۂ نظر سے ان 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 خفیہ دعوت کا دور، نمبر 2 علل اعلان دعوت کا دور مکے میں، نمبر 3 علل اعلان دعوت کا دور بیرون مکہ۔ آج ہماری گفتگو کے یہ 3 بنیادی محور ہیں۔ اسی کے تناظر میں مکی زندگی کے کچھ روشن نقوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اولین وحی کا نزول ہوا، آپ علیہ السلام اس اولین وحی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی سے روشناس کرایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں وہ پہلی خاتون ہیں، آزاد خاتون، جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اس اولین وحی کے پیغام پر بھی سرسری نظر دوڑانا یوں ضروری ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی ضرورت ہمارے اور آپ کے سامنے بھی اجاگر ہو جائے۔ اس اولین وحی میں 2 مرتبہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ ہماری اور آپ کی زندگی بھی پڑھائی کے انہی دونوں حصوں پر منقسم رہنی چاہیے۔ پہلا دور ہے خالق ارض و سما اور خالق انسان کی معرفت کا حصول، یہ پڑھائی کا پہلا حصہ ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اس جملے میں کائنات کا کوئی ذرہ باقی نہ بچا جو شامل نہ ہو۔ کائنات زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور کہکشائیں اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ جنگل، کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اس کا کوئی ذرہ باقی نہ بچا جو الذی خلق میں شامل نہ ہو۔ اس آیت کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین کا نگاہوں میں رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو مکے میں جب مبعوث کیا تو آپ کے جو اولین مخاطبین تھے جن کے درمیان آپ یہ اولین وحی کا پیغام لے کر گئے، وہ اولین مخاطبین عقائد و نظریات کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام کے مکہ المکرمہ کے اولین مخاطبین فکر و نظر، عقیدہ و عمل کے لحاظ سے 2 طبقوں میں تقسیم تھے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو سرے سے اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کائنات اپنے آپ بن رہی ہے، کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ ساری کائنات اپنے آپ بن گئی اور کائنات کا سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو ایسے مخاطب ملے تھے۔ زندگی گزر گئی، مجھے بھی خطاب کرتے کرتے حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں گئے۔ ایسے مخاطبین سے ہمارا سابقہ ابھی تک تو پڑا نہیں۔ ہمیں تو ایمان والے ملتے ہیں، ایمان والوں کو سمجھانا کتنا آسان ہے۔ اگر وہ مخاطب ملے مجھے یا دیگر واعظین کو جن کا دعویٰ یہ ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں اور کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ عصر حاضر میں ایک مثال پیش کروں گا۔ ایک شخص پڑوسی ملک کا رہنے والا اویس اقبال، ملحد، اس کا دعویٰ ہے اور بڑے بڑے مناظرے کرتا ہے، وہ ڈیبیٹ کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے۔ یقین جاننا اویس اقبال سے زیادہ ضدی اور عنادی لوگ میرے مصطفیٰ کو ملے تھے جو اولین مخاطبین تھے۔
میرے مصطفیٰ انہیں سمجھائیں کہ اس طبقے کا نام قرآن نے رکھا ہے کافر۔ کائنات اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ چل رہی ہے، رات اور دن کی گردش میں اس گردش لیل و نہار کے پیچھے کسی قوت کی کوئی کار فرمائی نہیں ہے۔ سورج اپنے آپ وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے آپ وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ یہ موسم کی تبدیلیاں خود بخود ہو رہی ہیں۔ ساری کائنات اپنے آپ بن گئی، ساری کائنات اپنے آپ اپنے نظام کے تحت میں چل رہی ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا، نہ اس کو نظام کو کوئی چلانے والا۔ اس طبقے کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے؟ کافر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 13 سالہ مکی زندگی میں ایسی وحشی قوم کو کیسے اللہ کے وجود کا اقرار کرایا، خالق کائنات کا یقین ان کو کس طرح دلایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی امت کھڑی کی جو اللہ کے وجود کو مان کر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والی وہ قوم بن گئی۔ یعنی میرے مصطفیٰ کی اتنی قربانیوں کے نتیجے میں، کن دلائل اور شواہد کے تناظر میں یہ امت مسلمہ وجود میں آئی ہے۔ ہم اور آپ تو خاندانی مسلمان ہیں۔ یہ ایک طبقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا۔ دوسرا طبقہ مکے میں وہ تھا کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا تھا۔ اللہ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب اگر آپ اپنے ان اولین مخاطبین سے جو دوسرا طبقہ ہے یہ پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے وجود بخشا، اگر آپ 360 معبودوں کے پجاریوں سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ 360 معبودوں کے پجاری جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہر حال میں ان کا جواب یہ ہوگا اللہ، یعنی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پوری کائنات کا خالق اللہ۔ پھر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، ہم تو ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے۔ قرآن مجید میں اس طبقے کا نام ہے مشرک۔ کیا نام ہے اس کا؟ مشرک۔ اللہ کے وجود کو مان کر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں جو شرک کرے، اللہ کو مان کر اس کے وجود کو تسلیم کر کے اس کو خالق اور اس کو مالک اور اس کو رزاق مان کر کے پھر بھی اس کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں شرک کوئی کرتا ہے، اس کا نام مشرک۔ اب ایک کافر الکافرون الکافرین، ایک مشرک المشرکون المشرکین، وہ مطلب سمجھ گئے آپ؟ یہاں اہل کتاب نہیں تھے۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطبین ملے تھے وہ 3 طبقوں میں تقسیم تھے، اور آپ کی مکتوبات سیرت میں اگر کسی صاحب کے ذمے مدنی زندگی کے روشن نقوش، اگر یہ موضوع کسی کے ذمے ہے جو اس کو اجاگر کریں گے، میں تو اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 2 طبقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا پیغام دیا گیا جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں، ذرا اس پیغام کی معنویت پہ نگاہ دوڑائیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ یہ آیات نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین کے لیے کس اکسیر اور کس دوا کا کام کریں گی یہ آیات، اس کا مفہوم دیکھیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، میرے محبوب آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی ذرہ باقی نہ بچا جو اس میں شامل نہ ہو۔ یہ کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہر لمحہ یہ کائنات وسعت پذیر ہے اور یہ کائنات اپنی وسعتوں کی انتہا تک بھی پہنچ جائے اور ضرور پہنچے گی۔ ہر ذرے کا خالق اللہ،
قرآن کی پہلی آیت میں یہ مضمون مذکور، اس کا مطلب اللہ نے یہ علاج پہلی وحی میں دے دیا ہے کہ میرے محبوب مکے کی سرزمین پر جو آپ کے اولین مخاطبین ہیں جو کسی خالق کو نہیں مانتے، یہ کائنات اپنے آپ بن گئی، ان کا کہنا ہے، جا کے ان کو بتا دینا یہ پیغام دے کر، یہ کائنات اپنے آپ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے، یہ کائنات کا نظام اپنے آپ چل نہیں رہا ہے بلکہ اس کا ایک چلانے والا ہے۔ پیغام سمجھ گئے آپ؟ اب یہ مستقل موضوع ہے بگ بینگ۔ یہ لوگوں نے بہت زیادہ آج موضوع پکڑ رکھا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو دماغ کی بتی جل جائے گی، روشن ہو جائے گا دماغ۔ وہ بگ بینگ، وہ بڑا دھماکہ ہوا تھا، تمام سائنسداں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہوا نہیں تھا، کیا گیا تھا۔ تو یہ فرق ہے۔ وہ دھماکہ اپنے آپ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، یا کسی مدبر نے، کسی منتظم نے، کسی عالم الغیوب والشہادہ نے نہایت منظم پلان کے تحت میں وہ دھماکہ کیا تھا؟ دھماکہ ہوا یا کسی مدبر نے دھماکہ کیا؟ یہ خط امتیاز ہے کفر اور اسلام کے درمیان کا۔ کفر کہتا ہے بگ بینگ ہوا، قرآن کہتا ہے میرے رب نے کیا۔ اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ آپ مضامین کو پڑھیں گے تو قرآنی عظمت، اس کی رفعت شان دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ نے حضرت انسان کی عظمت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے، جبکہ وہ انسان اس مخلوق میں شامل ہو گیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضرت انسان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے الگ سے کہا خلق الانسان من علق۔ اب اس کے اندر جو علق ہے اس کی تفسیر آپ حضرات علماء کرام سے معلوم کریں، کتنا بڑا سسٹم، کتنا بڑا غیبی نظام ہے ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے۔ اتنا چھوٹا سا وجود جو سوئی کی نوک پر ٹھہر جائے، وہ کوئی اور نہیں تھا، ہم اور آپ تھے۔ سوئی کی نوک پر ہمارے نہ جانے کتنے وجود ٹھہر سکتے تھے، نہ جانے کتنے وجود، ان میں سے ایک وجود کتنا چھوٹا، اس کے چھوٹے پن کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی میٹر سے اسے ناپا نہیں جا سکتا۔ اتنا چھوٹا وجود کس کا تھا؟ ہمارا اور آپ کا۔ اور اس چھوٹے سے وجود میں باپ کے وجود کا پورا ڈی این اے موجود ہے۔ 1952 میں جو ٹیسٹ وجود میں آیا، ڈی این اے ٹیسٹ، اس نے تو اللہ کی قدرت اور ان کے جاہ و جلال کو سمجھنے کے لیے بڑے راستے کھول دیے۔ اتنا چھوٹا سا وجود، اس کے اندر باپ کے وجود کا پورا ڈی این اے موجود ہے۔ وہ اندر داخل ہوا ایک انڈے میں، اور وہ انڈا اندر موجود وہ چھوٹا سا جرثومہ اس انڈے کو ڈھکیل کر ماں کے رحم کے اس حصے پہ جا کے چپکا دیتا ہے جہاں سے اسے غذا حاصل کرنی ہے۔ وجود بڑھ رہا ہے، وجود بڑھتے بڑھتے ماں کے رحم میں یہ پورا وجود بنا یا بڑھا؟ بنا نہیں، بڑھا ہے۔ یہ سارا وجود اس چھوٹے سے جرثومے میں تھا، اس میں آنکھیں بھی تھیں اور اس میں کان بھی تھے، اس میں ناک بھی تھی، اس میں چہرہ بھی تھا، اس میں دھڑکتا ہوا دل بھی تھا، سارا وجود تھا۔ اللہ نے اس زندہ وجود کو ماں کے پیٹ میں بڑھایا ہے۔ خلق الانسان من علق، جو سمجھ لے گا وہ کفر کی سرحدوں کو توڑتا ہوا ایمان کی مملکت میں ضرور آئے گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ کفر کی مملکت میں ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ اتنا پیچیدہ نظام ہے حضرت انسان کی تخلیق کا۔ تبھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس کی ایک آیت جس میں اللہ کا صرف اتنا سوال ہے، ہر انسان کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔
دیکھیے آپ قرآن کی جامعیت، اگر آپ یہ صورت سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے روشن نقوش میں کیا کیا تعلیمات پوشیدہ ہیں، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ بڑے بڑے کفار اللہ کے وجود کے قائل ہو گئے، ہر زاویے سے قرآن نے ان کو سمجھایا ہے۔ جو بہت موٹی عقل کے لوگ تھے، آپ قرآن کا انداز تخاطب دیکھیں، مکی سورت کا ایک حصہ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ اللہ تک تو تمہاری رسائی ابھی ہوئی نہیں، اور اللہ کو تم پہچان نہیں رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو۔ ذرا اونٹ کو ہی دیکھ لو، یہ اونٹ کی تخلیق تمہیں سمجھا دے گی، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کیونکہ وہ اونٹوں پہ ہی چلا کرتے تھے، اونٹوں کے درمیان رہتے تھے۔ یہ قرآن کا انداز تخاطب تو آپ دیکھ لیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ لوگ آسمان کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو بلند کیسے کیا گیا؟ یہ ابراہیمی مسجد کی چھت ڈالی گئی، کتنا لوہا، کتنا سریا، کتنا سیمنٹ، کتنا بدر پور، کتنے پائے، کتنی دیواریں استعمال کی گئیں، تب جا کے چھت رکی ہے۔ آسمان جیسی اتنی عظیم الشان چھت بغیر کسی پلر کے رکی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ یہ آسمان پہ نگاہ دوڑاؤ کہ اس کی بلندیاں، یہ آسمان کی وسعتیں تمہیں اس کا بنانے والا ضرور سمجھا دیں گی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو گاڑا کیسے گیا؟ پہاڑ اوپر جو نظر آتے ہیں بہت کم ہیں، یہ اوتاد ہیں، زمین کی میخیں ہیں، اور میخ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ میخ ہمیشہ اندر زیادہ ہوتی ہے، اوپر کم دکھائی دیتی ہے، یہ میخ کا وصول ہے۔ قرآن نے پہاڑوں کو اوتاد کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ جدید سائنس نے فزیکلی طور پہ ثابت کر دیا کہ پہاڑ واقعی اوپر تو بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، اصل تو یہ اندر گڑے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھو، ان کا بنانے والا تمہاری سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، اس کے بچھاؤ کے انداز کو دیکھو، ہر 5 کلومیٹر کے بعد تم ڈاؤن ہوتے ہو، یا ہر 5 کلومیٹر کے بعد تم اپ ہوتے ہو۔ اللہ نے زمین کو ایسے بچھایا ہے، جب آپ اس پر چلتے ہیں، ٹرین سے، بس سے، کار سے، موٹر سائیکل سے، پیدل، ہر 5 کلومیٹر کے بعد یا تو یہ ڈاؤن، یا ہر 5 کلومیٹر کے بعد یہ اب کیسا گولا ہے، کیسا اس کا منظر نامہ ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور اس کو ایسے بچھانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ دیکھیں کتنے سادے انداز میں قرآن نے اللہ کے منکرین کو اللہ کا وجود سمجھا دیا، اور کوئی بہت زیادہ باریک سائنس داں ہے، قرآن اس کی بھی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ موٹی عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ اس آیت میں ابتدائی طور پر ان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مٹیریلزم کا دور ہے۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے، آپ جس قالین پہ تشریف فرما ہیں آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے۔ یہ مسجد ابراہیمی جس مٹیریل سے بنائی گئی ہے آپ اس مٹیریل سے واقف ہیں، تو اللہ نے کہا تم دنیا جہان کے مٹیریل کو جانتے ہو، ذرا اپنے وجود کے مٹیریل پر بھی غور کر لو، تمہیں کس سے بنایا گیا؟ کریں گے غور؟ بولو، اپنے وجود پہ غور کریں گے، کس مٹیریل سے بنایا گیا؟ میاں کوئی مٹیریل ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو ان کی شان ہے، کوئی مٹیریل ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ چھوٹا سا نطفہ جس کا تذکرہ قرآن کی ابتدائی وحی میں من علق کے ساتھ میں موجود ہے، وہ چھوٹا سا نطفہ اندر گیا تھا، اور اندر جاتے ہی ماں کے رحم کا جو مدخل ہے وہ بند، اور چاروں طرف سے رحم پیک، اس میں کچھ چیز داخل ہوگی، کوئی چیز اندر سے نکلے گی۔ اس پیک رحم میں وہ چھوٹا سا جرثومہ گیا،
رحم چاروں طرف سے پیک ہو گیا۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ دریا کہ اس بند اور پیک رحم میں تمہارے پتھر کے دانت کدھر سے داخل ہو گئے، اس بند اور پیک رحم میں بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا، اس بند اور پیک رحم میں یہ ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ کدھر سے پہنچ گیا، اس بند اور پیک رحم میں یہ ناخون کا مادہ کدھر سے داخل ہو گیا، اس بند اور پیک اور اندھیرے کے مقام میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے تیار ہو گئیں، اس تنگ و تاریک مقام پر یہ سننے والے کان بنا کس نے دیے اور قوت سماعت اس میں کس نے بھر دی، یہ ناک کس نے وہاں تیار کی اور قوت شامہ اس میں کس نے رکھ دی، یہ بولتی ہوئی زبان کس نے تیار کر دی، یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل کیسے بن گیا، رگیں اور نسیں بنائی کس نے اور ان رگوں میں اور نسوں میں خون کا دورانیہ کس نے جاری کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ تین آیتیں پڑھ کر انسان کفر پہ کبھی باقی رہ نہیں سکتا۔ یہ مکی زندگی کے وہ روشن نقوش ہیں جن کے ذریعہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے اولین مخاطبین کا وہ طبقہ جو کفر پر آمادہ تھا، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، جس کا یہ کہنا تھا کہ ساری کائنات اپنے آپ بن گئی، ساری کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، رسول علیہ السلام نے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ کفر کو چھوڑ کر اللہ کے وجود کو ماننے والے بن گئے۔ اور آپ علیہ السلام کے جو مخاطبین کا دوسرا طبقہ تھا جو اللہ کے وجود کو مان کر اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتا تھا، جس کی بنیاد پر اسے مشرک کہا گیا، اس کے لیے بھی نہایت واضح تعلیمات آپ علیہ السلام کی مکی زندگی میں موجود ہیں۔ یا ایھا الناس، دیکھیں مکی سورت کا ایک مضمون ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ 86 مکی صورتیں اگر سمجھنی ہیں تو نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی ضرور سمجھنی پڑے گی۔ اس 13 سالہ مکی زندگی کے بغیر یہ قرآن کی 86 مکی صورتیں سمجھی نہیں جا سکتی۔ اب اسی کا قلب کر دیجئے، اسی کو الٹ دیجئے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 86 مکی صورتوں کا مطالعہ کرنا ہی پڑے گا۔ ان 86 مکی صورتوں کے بغیر نبی کی 13 سالہ مکی زندگی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب 1 گھنٹے میں ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، البتہ سمجھنے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی آمادہ کرنے کے لیے فقیر آپ کے سامنے موجود ہے، اپنے مطالعے کی وسعت بڑھائیے۔ 13 سالہ مکی زندگی کے ذریعہ وہ 86 صورتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور 86 صورتوں کے ذریعہ، ان 86 صورتوں کے ذریعہ جو مکی صورتیں ہیں 86، ان کے ذریعہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ایک آیت جس نے شرک کے محلوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ مشرکین کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگ رہا کہ وہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ دلائل اور شواہد کے ساتھ کر سکیں، ایسے مضبوط دلائل۔ اور یہ موضوع میں نے چھیڑ اس لیے دیا کہ ہمارے اور آپ کے لیے 13 سالہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی میں کیا نقوش، واضح روشن دلائل ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں، ابھی میں اسی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، تم اللہ کے علاوہ جن کو بلاتے اور پکارتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا مددگار سمجھتے ہو، اگر یہ سب مل جائیں، کوئی نہ بچے، جن کو تم بلاتے پکارتے ہو یہ سب مل جائیں، جمع ہو جائیں، کسی بھی صورت
یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. مکھی. اب آپ دیکھیں قرآن میں مکھی اور مچھر کا تذکرہ ہے. نہ آپ مکھی کو ختم کر سکتے ہیں نہ مچھر کو. کتنا ہی آپ ان کے خلاف احتجاج کر لیں, کتنی دوائیاں کیوں نہ استعمال کر لیں, قرآن کی جو مخلوقات جن کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے یہ قیامت تک باقی رہیں گی. اللہ انہیں کبھی ختم نہیں ہونے دے گا. اگر مکھی اس روئے زمین سے ختم ہو جائے اور اسے ایک مکھی بھی اس روئے زمین پر موجود نہ رہے تو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. یہ ذباب کی آیت آپ سمجھیں کہ کیسے جب مکھی نہیں دیکھیں گے آپ. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا. اگر اس روئے زمین سے مچھر ختم ہو جائیں تو اس آیت کو آپ سمجھیں گے کیسے. جتنے بھی قرآنی جانور ہیں اللہ انہیں قیامت تک باقی رکھے گا, کیونکہ یہ قصوں کہانیوں تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ کلام ہدایت ہے, یہ کلام نصیحت ہے. اور ہدایت اور نصیحت کے لیے افہام اور تفہیم لازم ہے. تو سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. موقع نہیں, ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے مکھی پر اور مچھر پر اور شہد کی مکھی پر اور دیگر ان جانوروں پر جو قرآن میں مذکور ہیں کیا کیا تحقیقات آئی ہیں. رب کعبہ کی قسم ایک ایک تحقیق ایسی ہے جو آج کے دور میں قرآن کی صداقت کو, اس کی حقانیت کو علی اعلان ثابت کر رہی ہے. یہ مشرکین سے خطاب ہے, کسے تم پکار رہے ہو؟ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی صفات کی تقاضوں میں تم کنہیں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے تنزیل کی, یعنی اور نیچے اتر کے بات کی. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تم جن کو اللہ کے علاوہ بلاتے اور پکارتے ہو ان کے سامنے سے اگر یہ مکھی کوئی چیز لے کے چل دے, ان کا چڑھاوا رکھا ہے سامنے اور اس میں سے وہ مکھی کچھ لے کے بھاگ جائے تو تمہارے ان معبودوں میں اتنی سکت نہیں اور تمہارے ان معبودوں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں, اتنا اختیار اور اقتدار نہیں کہ اپنا چڑھاوا ہی ان مکھیوں سے چھین لیں. ضعف الطالب والمطلوب. کہ نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین مکے میں کفار ہیں, ان کو اللہ کے وجود کا یقین دلانا, اور آپ کے اولین مخاطبین مشرکین ہیں, ان کو شرک کی دلدل سے نکال کر وحدانیت کے مقام پہ فائز کرنا, اکیلے اللہ کا وجود تسلیم کرانا. یہ معمولی انقلاب نہیں تھا جسے برپا کیا ہے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے اس آخری رسول نے جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا اور ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک شام کی ضیاء پاش کی انہوں نے نہیں دیکھا, جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی کے واضح اور روشن نقوش سے سبق لینے کی توفیق بخشے. تو آپ علیہ السلام کا جو میں نے دعوتی دور, دعوت کے لحاظ سے 3 دور میں نے آپ کو بتائے ہیں. میں ایک ایک دور کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ کروں گا. عصر حاضر میں اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کس طبقے میں شامل ہوں, آپ اپنا جائزہ لیں میں کس حصے میں داخل ہوں. جو جس مقام پر جو جس طبقے میں شامل ہے اس کے لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی سے اکتساب فیض کرے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس سے فیض نہ اٹھایا جائے. ہر لمحہ قابل اکتساب فیض ہے. اپنی حالت دیکھو, نبی کی زندگی متعین کرو, زندگی کا حصہ متعین کرو, اس سے روشنی لو, قدم آگے بڑھاؤ. رسول علیہ السلام کی خفیہ دعوت کا دور 3 سالوں پر مشتمل ہے. کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار اپنایا؟ 3 سال تک نبی اسی طریقے پر قائم رہے. اپنے قریبی متعلقین کو آپ علیہ السلام ایمان کی
دعوت دیتے رہے نہایت رازدارانہ انداز میں، نہایت خفیہ انداز میں۔ ہمارے اور آپ کے بھی دوست ایسے ہیں جو اسلام سے منحرف ہیں، ایسے بھی ہیں جو پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اصل ایمان سے، اصل قرآن سے، اصل احادیث سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کے تصورات، ان کے تخیلات اسلام کے بنیادی عقائد پہ غالب آ گئے ہیں۔ وہ اپنے فکر و نظر کو اسلامی عقائد پہ حاوی کر چکے ہیں۔ کبھی ہم نے خفیہ انداز میں ان سے گفتگو کر کے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا یہ پہلا دور اپنایا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے نظریات و عقائد اور اسلام کے بنیادی اعمال کے خلاف کچھ بول رہے ہیں، تو ہم نے ان کی کوئی ویڈیو سن لی یوٹیوب چینل پہ، تو ہم اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے یوٹیوب پہ اپنا بیان ان کے خلاف ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ یہ نبی کی زندگی کے کون سے حصے کی تابع داری ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کے کون سے حصے سے اکتساب فیض کیا؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ اسلامی فکر سے، اسلامی خطوط سے منحرف ہو رہا ہے، اسے ویڈیو کے ذریعہ، یوٹیوب چینل پہ کوئی پیغام کے ذریعہ اسے سمجھانا ہے، اس سے کتنے فتنے پھیلیں گے۔ ہم اور آپ اس سے بالکل ناآشنا ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا ابتدائی خفیہ دعوت کا دور جو 3 سالوں پر مشتمل ہے، نبی علیہ السلام نے اس خفیہ دعوت کے دور میں ایک ٹیم تیار کر دی، وفاداروں کی، جانثاروں کی ایک جماعت تیار کر دی نہایت خفیہ انداز میں۔ اور وہ ایسے جانثار اور ایسے فداکار تھے کہ نفاق نام کی کوئی چیز نبی کی اس اولین جماعت کو جو آپ نے مکے میں تیار کی تھی، صحابہ کی جماعت، نفاق ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ نفاق کی بنیاد تو مدینے میں پڑی ہے، پورا مکہ نفاق سے خالی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ابتدائی 3 سالوں میں نہایت رازدارانہ انداز میں وفاداروں اور جانثاروں کی ایک ٹیم تیار کر دی۔ 3 سال کے بعد اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے 2 دعوتوں کا، کھانے کی دعوتوں کا اہتمام کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے نبی کا یہ عمل۔ علل اعلان کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے طریقہ کار اپنایا ہے۔ 3 سال کے بعد، رازدارانہ دعوت و تبلیغ کے 3 سال کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ علیہ السلام نے دعوت پہ بلایا اپنے قریبی لوگوں کو۔ لیکن پہلا نظام ابو لہب نے فیل کر دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی اس نے پوری دعوت کا نظام، دعوت کھانے کے بعد اس مقصد کو درہ برہم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوسری دعوت کی، کھانے پر بلایا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اصلی پیغام رکھا۔ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ حکم پاتے ہی میرے مصطفیٰ کوہ صفا پر جاتے ہیں اور یا صباحا کی ندا لگاتے ہیں۔ پورا مکہ آپ کے قدموں میں جمع ہو گیا۔ علل اعلان نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ اب آپ علیہ السلام نے جیسے ہی علل اعلان ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو اب آپ کی مخالفت کا دور شروع ہوا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا جاؤں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے جائیں، مخالفت کے کس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ شکوہ اور شکایتوں کو درکنار کر کے نبی کے اسوہ مبارکہ کو اپنا کر، جس کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو نبی علیہ السلام کی اس 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے 3 سال خفیہ دعوت کے دور، علل اعلان دعوت کا دور 10 سال، اندرون مکہ اور بیرون مکہ 5 مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے۔
نبی علیہ السلام کو علل اعلان دعوت کے دور سے لے کر اور ہجرت تک 5 مرحلے طے کیے ہیں نبی علیہ السلام نے. 5 مرحلے پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور مینار نور بھی ہیں. اللہ کرے ان حقیقتوں کو ہم جاننے والے بن جائیں. آپ علیہ السلام نے جیسے ہی خفیہ دعوت کے دور کے گزر جانے کے بعد علل اعلان دعوت کا کام شروع کیا تو ایک دم سے لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ نہیں بنانے لگے. ایک دم سے آپ کے اوپر ظلم اور جبر اور تشدد نہیں برتنے لگے. تو 5واں مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ دیکھنا، مخالفین نے، وہ کفر والے بھی تھے اور شرک والے بھی تھے، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی ہے. پہلا مرحلہ ہے ٹھٹھے بازی، مذاق، استہزاء. ان کا مذاق اڑاؤ، اتنا اڑاؤ تھک ہار کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ایک اکیلے اللہ کی دعوت دیگی چھوڑ دیں، اللہ کے وجود کو منوانا چھوڑ دیں. کفر و شرک دونوں متحد ہو گئے. نہ اللہ کا وجود ثابت کریں، نہ اللہ کے اکیلے ہونے کو ثابت کریں. اتنا مذاق اڑاؤ ان کا، ایسے جملوں سے ان کو نوازو، ان پر اتنے جملے کسو، تھک ہار کے خود بیٹھ جائیں گے اپنے گھر میں. ذرا قرآن میں اس کی تعبیریں دیکھیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. یہ مخالفت کے پہلے مرحلے کے مضامین ہیں سارے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے تو مجنون ہے، مجنون، پاگل اور دیوانہ. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اسی شخص سے جس کی ذکاوت اور جن کے فہم اور جن کی عقل بندی پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کرنے میں، حجر اسود کو لگانے میں انہوں نے ان کا ہی فیصلہ مانا تھا. انہیں سب معلوم تھا کتنے سمجھدار ہیں. فہم اور عقل ان کی پیشانی سے چھلکتی تھی. ان کا وجود اتنا متبرک اور مبارک تھا، لیکن ان کے منصوبے کا حصہ تھا کہ ان پہ جملے اتنے کسو، ان کی شان میں توہین اتنی کرو کہ تکار خود اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. جادوگر ہے بہت بڑا، بہت جھوٹا ہے. یہ جملے پہلے مرحلے میں. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جو ان کا یہ منصوبہ نہیں تھا، نبی کے صحابہ کے ساتھ میں بھی یہ تھا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. پڑھ لینا پوری آیتیں، وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت کم رہ گیا ہے. صحابہ کے ساتھ میں یہی بدتمیزی، اتنا مذاق اڑاؤ، اتنی ٹھٹھے بازی کرو، گھر بیٹھ جائیں. چلیے میں اپنے بارے میں غور کر لوں، آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں. جس سماج میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، کیا اس معاشرے میں آپ کو ایسے الفاظ سے نوازا گیا؟ امام صاحب امامت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اعزاز اور اکرام دے رہے ہیں. ایک جملہ اگر سخت کوئی کہہ دے امامت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ سنبھالو اپنا کام، میں کیوں تمہارے جملے سنوں. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. یہ امت جن قربانیوں کے بعد تیار ہوئی ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنے آپ تیار نہیں ہو گئے. ان کی تیاری میں میرے مصطفیٰ کی قربانیاں شامل ہیں. انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، میرے مصطفیٰ نے اسے برداشت کیا. آپ کو جادوگر ٹھہرایا، میرے مصطفیٰ نے اسے جھیلا. آپ کو کذاب کہا، میرے مصطفیٰ نے اسے برداشت کیا. اللہ نے بھی تسلی دی، میرے محبوب قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. میرے محبوب مجھے خوب معلوم ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، خوب معلوم ہے ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کر رہی ہیں، ان کی باتیں آپ کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں. یہ جو صادق آپ کو کہتے تھے آج یہ کذاب کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو امین کہتے تھے آج یہ آپ کو جادوگر ٹھہرا رہے ہیں. آپ کی عظمتوں کا اور آپ کی رفعت و آپ کی شان کی بلندی کا یہ اقرار کرتے تھے، آج یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، میرے محبوب مجھے خوب معلوم ہے ان کی یہ باتیں آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں. اگلا جملہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا. اللہ نے فرمایا
فإنهم لا يكذبونك، میرے محبوب یہ آپ کو تھوڑی نہ جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نے ان کو میری باتیں نہیں بتائی تھی یہ آپ کو صادق کہتے تھے، جب تک آپ نے ان کو میری وحدانیت کا پیغام نہیں دیا تھا تب تک یہ آپ کو امین کہتے رہے، آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا، اور جیسے ہی آپ نے ان کو میری وحدانیت کا پیغام دیا اب یہ آپ کو قذاب کہہ رہے ہیں، یا آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، یا آپ کو جادوگر مجنون دیوانہ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ ہماری زندگی میں اس پہلے مرحلے کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ چلو ارادہ کرو اور تہیہ کرو، ہم اپنے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے، اور اس پیغام کے پہنچانے میں اگر کوئی ہمیں مجنون کہتا ہے ہم اسے برداشت کریں گے، ہم اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ہمیں کوئی قذاب کہتا ہے، ہمیں کوئی جادوگر کہتا ہے، ہم اسے جھیلیں گے، برداشت کریں گے، کیونکہ نبی نے اسے جھیلا ہے۔ اگر یہ وصف پیدا ہو جائے تو اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ علی وجہ کمال ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ آج دعوت کے وہ اثرات اور تبلیغ کے وہ اثرات اور دعوت اور تبلیغ کی وہ محنت کیوں ٹھہر گئی جو مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے کی تھی؟ کیونکہ ہم نبی کے ان اوصاف کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شکووں بھری ہماری زندگی ہے، فلاں صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا، لہذا یہ کام ہی چھوڑے دیتے ہیں۔ یہ مکی زندگی کے روشن نقوش کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نبی کے اس اسوہ مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دوسرا مرحلہ بڑے اختصار کے ساتھ، جب انہوں نے دیکھا کہ مجنون، دیوانہ، ساحر، قذاب، شاعر سب کچھ کہہ لیا، اور یہ نبی ہیں کہ اپنے مشن سے ذرہ برابر ہٹنے کو تیار نہیں، انہوں نے دوسرا محاذ کھول دیا۔ دوسرا محاذ بھی توجہ سے سنیے گا۔ دوسرا محاذ انہوں نے کھولا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں شکوک و شبہات ڈالو۔ لوگ ان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو شکوک و شبہات کے اندر اس میں پیدا کر کے لوگوں کو بتاؤ یہ کوئی خاص بات نہیں جو بتا رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، مکی آیات کا، وہ دماغ روشن ہو جائے گا۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ تو سب پرانی داستانیں ہیں، کوئی لکھ کر دے دیتا ہے ان کو، اور صبح و شام ان کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے، اور یہی لا کے تمہیں سنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی تعلیمات میں شکوک و شبہات ڈالے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، ان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، جبریل آتے ہیں، اور ہم کو یہ اللہ کی باتیں سنا جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، انما یعلمہ بشر، ان کو تو ایک انسان چپکے سے کوئی سکھا جاتا ہے۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن نے اس دوسری محاذ آرائی کو اجاگر کر دیا کہ ایمان والو تمہارے نبی کی مخالفت ایسے بھی کی گئی تھی کہ ان کی تعلیمات میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ آج کے لوگ نبی کے غلاموں کے سامنے اس مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، نبی کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ نبی کے پاس دلائل اور شواہد کا وہ انبار تھا کہ جب کبھی وہ کوئی شک ڈالنے کی کوشش کرتے نبی اس سے بڑی دلیل کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اس سے بڑی دلیل۔ آج نبی کی امت کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے سامنے نبی کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ امت سو رہی ہے۔ یہ امت دلائل اور شواہد کے ساتھ ان شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اسی وجہ سے غیروں کو چھوڑیے، ہمارے مسلم نوجوان شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں، قرآنی آیات کے بارے میں، احادیث صحیحہ کے بارے میں
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں، یہ مظلوم شخصیات بن گئی ہیں آج کے دور کی. اٹھو، شکوک و شبہات ڈالنے والے اسے لڑنا نہیں ہے، دلائل اور شواہد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. 2 محاذ ہو گئے، وقت بھی ہو گیا. میں بڑے اختصار کے ساتھ میں 3 محاذوں کا تذکرہ اور کیے دیتا ہوں. تیسرا محاذ انہوں نے یہ کھولا کہ ہم تو ان کی تعلیمات میں جو بھی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، عجیب عجیب دلائل لا کے ہمارے مشن کو یہ ختم کر دیتے ہیں. ایسا کرو، قرآن مجید میں قصے بہت ہیں، یہ نبی قصے بھی سناتے ہیں، قوموں کے قصے، ان کے عروج و زوال کا تذکرہ، کسی نبی کا قصہ، کسی رسول کا قصہ. تو اس کے لیے انہوں نے نضر بن حارث کو منتخب کیا، اس کا سلیکشن کیا. وہ کہا کہ تم ایران جاؤ، وہاں کے بادشاہوں کے قصے یاد کر کے آؤ، پہلوانوں کے قصے یاد کر کے آؤ، رستم کے قصے یاد کر کے آؤ، اسفندیار کے قصے یاد کر کے آؤ. یہ نضر بن حارث ایران آیا اور ان بادشاہوں پہلوانوں کے قصے نہایت فصیح بلی عربی زبان میں اس کو ڈھالا اور مکے کے لوگوں کو کہا کہ یہ محمد یہ قصہ سنانا نہیں جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کے قصے نہ سنو، ہمارے قصے سنو. قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جو بیان کرنے کا اس کا موقع نہیں. لوگوں نے نبی کے قصے سنے قرآن کے حوالے سے، اور نضر بن حارث کی زبانی بھی ایرانی لوگوں کے قصے سنے. سن تو لیے، ان کی ضمیر نے فیصلہ یہ دیا، نبی جتنے مختصر لفظوں میں اور جتنے جامع الفاظ میں یہ قصہ سنا دیتے ہیں، اتنی جامعیت، اتنی خوبی، اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی ندرت کہ نضر بن حارث کی زبان میں ہے ہی نہیں. معاملہ کچھ اور ہے. فیل ہو گئے اس معاملے میں بھی. اب چوتھا مرحلہ بڑا اہم ہے. میں بھی سوچوں اپنے بارے میں اور آپ بھی سوچئے، اور یہ امت کا بڑا طبقہ چوتھے مرحلے سے متاثر ہے. کفار و مشرکین نے چوتھا محاذ یہ کھولا. بات بن نہیں رہی ہے، مذاق اڑایا، اس میں کامیابی نہیں ملی. تعلیمات میں شکوک و شبہات ڈالے، اس سے کامیابی نہیں ملی. قصوں کے زاویے سے مقابلہ آرائی کی، اس میں کامیابی نہیں ملی. اب سودے بازی کرو، دھیان دینا، سودے بازی. کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپناؤ، شاید اس سے اسلام ٹھہر جائے اور نبی کا مشن یہی رک جائے. قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، ودو لو تدہنوا فیدہنون. یہ چوتھا مرحلہ ہے محاذ آرائی کا. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ بھئی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنا لیجیے. اللہ نے ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، نرم پڑ جائیں، تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. لو دو، سودے بازی کرو تاکہ ان کے مشن کو روک دو. 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، مشن لے کے آئے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں. 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لینا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. وہ جھگڑا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. انہیں معلوم تھا یہ اسلام جس حقانیت کے ساتھ میں اٹھا ہے، جن دلائل اور شواہد کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو پیش کیا ہے، اب یہ نہ رکنے والے سیلاب کی طرح بڑھتا ہی چلا جائے گا. کیا کیا جائے؟ کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے. چلو کچھ لو کچھ دو، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اس پالیسی کو اپنایا. 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، اگلے سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لینا. دیکھو اللہ نے کتنے صاف لفظوں میں ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. پوری صورت پڑھ لینا. ان کے اس مشن کو اللہ نے ختم کر دیا. کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی. آج ہو رہی ہے سودے بازی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں کرسی کے لیے. 4 کرسی کی 4 ٹانگوں کے لیے ایمان فروخت کیے بیٹھے ہیں. ایک معمولی سی گاڑی کے لیے نبی کا دین بیچے بیٹھے ہیں.
اور یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں ہمارے لیے ایک روشن نقش موجود ہے، ہم اس سے سبق کیوں نہ حاصل کر لیں۔ جب کبھی ہمارے اور آپ کے سامنے عصر حاضر میں، اس دور جدید میں کوئی سودے بازی کا موضوع آئے تو نبی کے اس مشن کو سامنے رکھ کر اسے ٹھکرا دینا کہ ہمارے اپنے دین کے موضوع پر اللہ اس کے رسول کے عنوان سے کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری محاذ ہے، پانچواں، جب چاروں محاذوں پہ فیل ہو گئے، اب ظلم ہے اور جبر ہے اور تشدد ہے اور اکراه ہے۔ ظلم کی وہ داستان مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ دہرائی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صحابہ پہ ہونے والے مظالم کو پڑھیے، بلال حبشی کو کتنا ستایا گیا، عمار ابن یاسر کے ساتھ میں کتنا ظلم کیا گیا، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مکے کی سرزمین پر کتنا ستایا گیا۔ وہ صحابہ ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کے قتل کی سازش مکے کی سرزمین پہ تیار کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اس آیت کو پڑھ لینا، پورا مضمون اس آیت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اللہ نے ان کو اس میں بھی ناکام کر دیا۔ یہ مکی زندگی کے چند واضح نقوش نہایت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور محاذ آرائی کے یہ 5 مرحلے تو اتنے واضح اور بین نقوش ہیں کہ جو صاحب ایمان ان 5 مرحلوں کو، ان 5 محاذ آرائیوں کو سمجھ لے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنی زندگی میں اسلام کو برپا کرتے ہوئے رہ سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے ان 5 محاذ آرائیوں کو نہیں سمجھا، وہ پہلے محاذ پہ ہی ناکام ہو جائے گا۔ جیسے مذاق اڑایا جائے گا وہ کہے گا میاں چھوڑو ہم چلے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ کیا میں اپنی کچھ باتوں کو سمجھا سکا آپ کو؟ اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔